جب نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ڈر گئے، تو اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے چچا کے پاس نبی کو لے کر گئے، ورقہ بن نوفل کے پاس۔ تو آج ہے 360 دنوں میں نبی کی سیرت بیان کرنے کا 10واں دن۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری قوم تمہیں جو ہے نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے او مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں نکال دے گی، کیونکہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اس دنیا میں سب کے ساتھ لوگوں نے اسی طرح کی دشمنی کی ہے۔ تو ورقہ بن نوفل تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میں وہ دن تمہارا پا لیا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے کچھ ہی دن بعد ورقہ بن نوفل کا بھی انتقال ہو گیا، اور پہلی وحی کے بعد وحی کا سلسلہ بھی رک گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، اور رمضان میں بھی لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور حدیث میں ہے صحیح بخاری اور مسلم کے مطابق اللہ رب العالمین نے وحی کو پیر کے دن فجر سے پہلے نازل کیا۔ پہلی وحی کے بعد بہت دنوں تک وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے، اور اللہ کے نبی کو اس بات پر غم بھی تھا کہ میری وجہ سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، لیکن اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو ڈر اور خوف پیدا ہو گیا تھا وہ ختم ہو جائے، اس لیے اللہ رب العالمین نے وحی کو کچھ دنوں کے لیے روک دیا تھا۔ اس کے بعد دوسری وحی اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شوال کی صبح غار ہرا سے مکہ کی طرف آ رہے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پہاڑ سے اتر کر میدان کی طرف آیا تو مجھے ایک آواز سنائی دی، تو میں نے جو ہے سامنے کی طرف دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ تو میں نے اپنے سر کو اوپر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلی مرتبہ وحی لے کر غار ہرا میں آیا تھا، جو آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈر گئے اور زمین پر گر گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور کہنے لگی کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چادر اڑا دیا، پھر جو ہے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے جو ہے نبی کی صورت پر مارا۔ پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ جا اور اپنی قوم کو ڈرا، اور اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کر، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سے خوش نصیب صحابی تھے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو جب تک کے لیے آپ فالو اور سبسکرائب کر کے رکھ لیں۔ اگر آپ کو نبی کی سیرت سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔